مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ صاد 23واں پارہ، آیت 41 سے 88 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك زغصا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی، اور یاد کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے ایوب کو، جب اس نے پکارا، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھ کو لگا دی، مسنی، مجھ کو لگا دی شیطان نے ایذا اور تکلیف، شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اللہ تبارک و تعالی، یہ انہوں نے کہا ایوب علیہ السلام نے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ ارکز، لات مار اپنے پاؤں سے، یہ چشمہ نکلا نہانے کو، ٹھنڈا اور پینے کو۔ ارکز برجلکا کا ترجمہ کیا ہے؟ لات مار اپنے پاؤں سے، لات مار اپنے پاؤں سے یہ چشمہ نکلا۔ کاہے کے لیے؟ دو کام آئے گا یہ پانی کا چشمہ، ایک تو مغتسل نہانے کو، بارد ٹھنڈا، اور پینے کو، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ، اور بخشے ہم نے ایوب کو اس کے گھر والے، ان کے گھر والے اور ان کے برابر ان کے ساتھ اپنی طرف سے، اپنی طرف کی مہربانی سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اور ان کو دوبارہ ان کے گھر والے بخش دیے، اور جتنی برکت پہلے تھی اور زیادہ بڑھا دی۔ رحمتم منا، یہ ہماری طرف سے مہربانی تھی، وذکریٰ لأولی الالباب، اور یاد رکھنے کو عقل والوں کے لیے، تاکہ ایوب علیہ السلام کے قصے کو وہ یاد رکھیں۔ وَخُذْ بِيَدِكَ، اور پکڑ، اے ایوب پکڑیے آپ اپنے ہاتھ میں سینکوں کا مٹھا، کائے کا مٹھا؟ ہاں، قمچیوں کا مٹھا، سینک بھی بولتے ہیں اور قمچی بھی بولتے ہیں، قمچیوں کا مٹھا، پھر اس سے مارے، فَاضْرِب بِهِ، اس سے ماریے آپ، وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنی قسم میں جھوٹے نہ بنیے، آپ نے قسم کھائی تھی لہذا آپ اس کو پورا کیجئے۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب کو پایا صبر کرنے والا، نعم العبد، بہت بہترین بندے تھے، انہو اواب، وہ بہت رجوع ہونے والے تھے، اللہ سے بخشش مانگنے والے تھے۔ کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے شیطان کی طرف سے۔ بعض مفسرین کے قول کے مطابق وہ ہے جو امام احمد نے کتاب الزہد میں ابن عباس سے روایت کی کہ حضرت ایوب رضی اللہ عنہ کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک ڈاکٹر کی شکل میں آیا۔ احمد کی روایت ہے، یہ مسند احمد کی کتاب الزہد میں ہے، یہ ایک ڈاکٹر کی شکل میں شیطان آیا، حضرت ایوب کی بیوی کو ملا۔ تو بیویاں تو بہت پریشان رہتی ہیں کہ کوئی علاج مل جائے، تو انہوں نے اس سے کہا، وہ طبیب صاحب سے، شیطان صاحب سے کہا، علاج کی درخواست کی، میرے شوہر کا علاج کر دو۔ اس نے کہا اس شرط پر کروں گا کہ شفا ہو جائے تو تم یہ کہو گی، پیسہ ویسا نہیں مانگتا، لیکن تم کو یہ کہنا پڑے گا تو نے اس کو شفا دی، اے ڈاکٹر صاحب تم نے شفا دی ایوب کو، یہ بولنا پڑے گا۔ تو انہوں نے ہاں کہہ دیا کہ ہاں بولوں گی، لیکن بولا نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ بس اتنا بھی گوارا نہیں ہوا،
انہوں نے ایوب علیہ السلام سے آ کے ذکر کیا کہ ایسا ایسا ہوا. انہوں نے فرمایا بھلی مانس وہ تو شیطان تھا. کون تھا وہ؟ ڈاکٹر کی شکل میں وہ شیطان تھا. میں عہد کرتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا دے دے تو میں تجھ کو 100 قنچیاں ماروں گا. پتلی چھڑی کو بولتے ہیں قنچی, اور اسی کو سیک بھی بولتے ہیں. 100 پتلی چھڑیاں ماروں گا تجھے میں, 100 چھڑیاں ماروں گا. انہوں نے یوں کہا, لیکن اللہ نے ہیلا بتایا اس میں پتلی چھڑیاں. فار ایگزامپل کھراٹا, فار ایگزامپل کہ ایسا کھراٹا جس میں 100 لکڑیاں ہو پتلی پتلی, تو وہ مار دینا. یہ ہیلا بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. چونکہ بہت اچھی ایمان والی خادمہ عورت تھی, لیکن کمزور ہوتی ہے تو شیطان حملہ عورتوں کی طرف سے ہی کرتا ہے. گھسنے کا راستہ ہے وہ. ہمارے گھروں میں گھسنے کا راستہ اس کے پاس کون سا ہے؟ عورتیں. اس لیے ناڑے دھاگے دورے, ہاں چاندی کے گھوڑے مزاروں پر سب ان کے باندھے ہوئے. نہ جانے کتنی کتنی منتیں مانتی ہو, کتنا پیسہ خرچ کرتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ عہد کرتا ہوں اگر اللہ نے مجھے شفا دے دی تو میں تجھ کو 100 قنچیاں ماروں گا. بیوی سے کہا آپ کو سخت رنج ہوا اس سے کہ میری بیوی کی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھ گیا, خاص میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے. شفا کس نے دیا؟ وہ کیا کہلوانا چاہتا ہے؟ شفا کس نے دیا؟ جو ظاہراً موجب شرک ہیں. یہ کلمات کہ تو نے شفا دی, یہ کیا ہے ظاہر میں؟ شرک والے, شرک کو واجب کرنے والے. گو تعویل سے شرک نہ ہو. تم تعویل کرو, وہ اصل میں ان کا مطلب یہ تھا, اس کو بولتے ہیں تعویل, لیکن دکھنے میں تو کیسا ہے؟ شرک ہے. اگرچہ حضرت ایوب ازالہ مرض کے لیے پہلے بھی دعا کر چکے تھے, دعائیں تو پہلے سے چالو تھی, مگر اس واقعے سے اور زیادہ ابتحال اور تضرع کہتے گڑ گڑانا بڑھا کر دعا کی. ہم نے ان کی دعا قبول کر لی, اللہ فرماتے ہیں. اور یوں فرمایا اس کا علاج کیا ہے؟ ابھی وہ دعا قبول ہو گئی ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ زمین پر لات مارو پاؤں سے. انہوں نے زمین پر لات مارا, وہاں سے ایک چشمہ پیدا ہو گیا. تو ایک چشمہ اسماعیل کے پیر کے نیچے سے نکالا تھا, زمزم, اور یہ ایک چشمہ انہوں نے نکالا. بات سمجھ میں آئی کیا؟ اور اس میں کیا کیا رکھ دیا کہ پیو بھی نہاؤ بھی. حضرت ایوب کا واقعہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کے لیے لایا گیا. کس کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں؟ حضور کو, اور حضور کے واسطے سے ہم تمام امتیوں کو. اور بہانہ کس کا لیا؟ ایوب علیہ السلام کے قصے کا. مسنی الشیطان بنصب و عذاب, شیطان نے مجھ کو رنج اور آزار پہنچایا. بعض حضرات نے شیطان کے رنج و آزار پہنچانے کی تفصیل کچھ اور بیان کی ہے. ایوب علیہ السلام جس بیماری میں مبتلا ہوئے وہ شیطان کے تسلط کی وجہ سے تھا. شیطان مسلط ہو گیا تھا. اور وہ کیا ہوا؟ فرشتوں نے ایک دن ایوب علیہ السلام کی بہت تعریف کر ڈالی. وہ ایسے ہیں ویسے اللہ کے نیک بندے ہیں. تو وہ شہرت سے جل گیا. کیا ہو گیا؟ اور اس نے اللہ سے مانگا. کیا مانگا اللہ سے؟ کہ مجھے ایک ایسی قوت دے دے میں ایوب پر مسلط ہو جاؤں اور جو چاہے کروں. اللہ نے دے دیا اختیار. حضرت ایوب کی آزمائش مقصود تھی, اس لیے شیطان کو حق دے دیا اور اس نے بیماری میں مبتلا کر دیا. لیکن محقق مفسرین نے اس قصے کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق انبیاء پر شیطان کبھی بھی مسلط نہیں ہو سکتا. اگر چون کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی. اگر نبی جو ہدایت کا اور حق کا منبع ہے پوری امت کے لیے, وہ بھی اگر شیطان کے جھپاٹے میں آ جائے اور شیطان ان پہ اپنا تصرف کرنے لگے تو بچا کہاں دین. اس لیے اللہ نے چند چیزوں سے انبیاء کی حفاظت کی ہے. ایک تو نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی, مشرکہ ہو سکتی, زانیہ نہیں ہو سکتی, ان کا گھر گندا نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا؟ دوسری بات کیا ہے کہ نبی پر شیطان کبھی مسلط نہیں ہوگا تاکہ دین محفوظ رہے. یہ ممکن نہیں. تو قصہ تم نے سنا, لیکن لاسٹ میں فتویٰ کیا لگا
محقق مفسرین نے کیا کہہ دیا؟ یہ غلط ہے. یہ قصہ کیا ہے؟ قصص الانبیاء ایک کتاب ہے. کون سی؟ ایسی بڑی ہے قصص الانبیاء. ہاں اس میں سب ایسی روایتیں. اس لیے کوئی بھی کتاب پڑھو تو سوچ سمجھ کے پڑھو. اور ایک کتاب ضرور پڑھنا تفسیروں میں اسرائیلی روایات، مولانا اسیر ادروی کی ہے. میں نے طالب علمی دور میں دیوبند میں خریدا، پڑھا، پھر اس کو میں طاق میں رکھا. تمہارے یہاں ہے میری کتابیں، اس کو ضرور پڑھنا. اس میں سمجھ میں آئے گا کون کون سی روایت اسرائیلی ہے. بعض حضرات نے شیطان کے رنج و آزار پہنچانے کی، اب پھر ہے کیا؟ اگر یہ نہیں ہے کہ شیطان مسلط ہوا، اس نے بیماری دے دی اور پھر اس کے بعد اللہ نے آزمایا، وہ مسلط نہیں ہو سکتا، تو حق کیا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں قرآن میں بنصب و عذاب، شیطان نے مجھ کو چھو لیا تکلیف سے اور عذاب سے، تکلیف سے اور ایذا سے. تو کچھ نہ کچھ تو تکلیف ہوئی، وہ کیا تھی؟ سوال ہے. اس کی تشریح یہ ہے کہ بیماری کی حالت میں شیطان ایوب علیہ السلام کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالا کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ اس سے آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی تھی. ایک تو بیماری، پھر شیطان کے وسوسے اللہ کے بارے میں وغیرہ وغیرہ. بات سمجھ میں آئی؟ تو وہ وسوسے جو ڈالتا تھا اس سے تکلیف پہنچتی تھی. یہاں آپ نے اسی کا ذکر فرمایا. بس اتنا ہے. بیماری کیا تھی کسی کو نہیں معلوم. بعض روایتوں میں کہ پھوڑی پھنسی ہو گئی تھی اور اتنا زیادہ بدن سڑ گیا کہ لوگوں نے، محلے والوں نے نکال کے ان کو کوڑی، جہاں پر کچر کنڈی ہوتی وہاں پر ڈال دیا. یہ بھی آیا ہے. لیکن اس آیت کی سب سے بہتر تشریح وہ ہے جو حضرت تھانوی نے بیان القرآن میں اختیار فرمائی. اور یہ کہاں لکھا؟ ابھی تم کو میں نے پڑھ کے سنایا خلاصہ تفسیر میں. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے. یہاں سے میں نے سنایا تھا بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں آیا. بیوی نے کہا علاج کر دو. اس نے کہا کر دوں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ لیکن شرط کیا ہے؟ کیا کہا اس نے؟ شیطان نے شرط کیا ہے؟ اچھے ہو گئے ایوب علیہ السلام تمہارے شوہر، تو کیا کرو گے تم یہ بولو گی. شفا کس نے دی؟ اس لیے بولوں کو بچانا بہت ضروری ہے. بولوں کو بچانا بہت ضروری ہے. ہاں، یا خواجہ بھیج مال تاجا، یہ بول ہے مسلمانوں کے. میں ایک بار جا رہا تھا، وہ شیخ صلاح الدین کی درگاہ ہے، اس کو شیخ صلاح بولتے. میں کمار واڑی کی طرف سے چوک میں جا رہا تھا، ایک مچھیرا جا رہا تھا سائیکل پہ. بہت پہلے کی بات ہے، 15-20 سال پہلے کی بات ہوں گی. وہ جا رہا تھا اور 2 ٹوکریاں لٹکی ہوئی تھی. اب دھندے پانی کو نکلا ہوگا، سمجھ میں آیا؟ تو وہ رکا، اور ادھر تھا توپ خانہ. وہ رکا اور رک کر ادھر شیخ صلاح کی طرف دیکھ کے بولتا شیخ صلاح بھر دے گلہ. پھر چلا. تو یہ جو بول ہے نا، بول، یہ شرکیاں ہو جاتے ہیں. اور آدمی سوچتا ہے کہ میں تو نیک کام کر رہا ہوں، اللہ کے بندے سے مدد مانگ رہا. اللہ سے مانگنا. ہاں، تو یہ ہے کہ تو شفا کس کا کیا کرنا؟ شفا تو نے دی یہ بولنا، بولی نہیں. لیکن جا کے قصہ ایوب علیہ السلام کو سنایا. ان کو غصہ آیا کہ آج یہ نوبت آ گئی کہ ایوب کی بیوی، نبی کی بیوی، ایوب کی بیوی میں بھی طمع اور لالچ کر رہا ہے شیطان کے ایمان بگاڑ دے گا. تو نے بہت برا کیا. کون بولا تھا تیرے کو جانے؟ اب میں نے قسم کھا لی ہے کہ تجھے 100 لکڑیاں ماروں گا. کیا ماروں گا؟ وہ کچھ ہوا نہیں، انہوں نے کچھ بولا نہیں، لیکن یہ ہو گیا. پھر اللہ نے شفا دے دی ان کو. بات سمجھ میں آئی؟ تو صحیح تفسیر حضرت تھانوی کی یہ لکھی گئی. باقی کے قصے آتے آتے رہیں گے، ان پہ بھروسہ نہیں کرنا. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کیڑا نکلے گا اس میں. حضرت ایوب کے مرض کی نوعیت قرآن کریم میں اتنا بتا دیا گیا کہ ایک شدید قسم کی بیماری لاحق ہوئی. کیا تھی؟ احادیث میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، حضور سے بھی کوئی منقول نہیں. البتہ بعض آثار سے، پھر کمزور بات ہے، البتہ بعض آثار سے، آثار بولے تو حضور کی حدیثیں نقل کر کے جو آتے ہیں اور صحابہ کے اقوال، بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے آپ کے جسم کے ہر حصے میں پھوڑے نکل آئے، یہاں تک کہ لوگوں نے گھن سمجھ کر ڈال دیا کوڑی پر لے جا کر. لیکن بعض مفسرین نے ان آثار کو درست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اب یہاں کیا ہوا؟ کیوں نہیں مان رہے؟ ان کا کہنا ہے انبیاء پر بیماریاں تو آ سکتی ہیں، لیکن انہیں ایسی بیماریوں میں مبتلا نہیں کیا جاتا جس سے لوگ گھن کرنے لگے. یہ نبی کی شان کے خلاف ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، اس لیے
یہ بھی غلط ہے. ایوب علیہ السلام کی بیماری بھی ایسی نہیں ہو سکتی بلکہ یہ کوئی عام قسم کی بیماری تھی، لہٰذا وہ آثار جن میں ایوب علیہ السلام کی طرف پھوڑے پھنسیوں کی نسبت کی گئی یا جن میں کہا گیا کہ آپ کو کوڑی پر ڈال دیا گیا، کچر کنڈی پر، روایتاً اور درایتاً قابل اعتماد نہیں ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ روح المعانی اور احکام القرآن میں لکھا ہوا. پھر خلاصہ کیا نکلا؟ وہی حضرت تھانوی والا کہ شیطان طبیب کی شکل میں ملا تھا اور اس نے کیا کہا تھا کہ میں علاج کروں گا، تو نے بولنے کا شفا تو نے دی، اللہ نے نہیں. اس سے حضرت کس کو، کیا اس کا نام، حضرت ایوب کو بہت تکلیف ہوئی. یہ ہے بنصب و عذاب، مجھے تکلیف پہنچائی شیطان نے، یہ تکلیف، بس اتنا چاہیے. بہت سوچ سمجھ کے نتھار کے لینا پڑے گا، ورنہ ایک بات ثابت کرو گے اور دوسرا آبجیکشن آ جائے گا. نبی اور شیطان مسلط، نبی اور اتنا سڑا دیا کہ گھن آنے لگی، نبی اور کوڑی پر لے کر کچر کنڈی پر پھینک دیا، یہ ہو نہیں سکتا. تو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے اب بیماری کا علاج بتلایا. ایک مٹھا لینا، اس کے اندر لکڑیاں ہوگی 100 اور لے کر اس کو مارنا. اب انہوں نے تو یہ قسم کھائی 100 ڈنڈے مارے تو عورت مر جاوے نا ایک ڈنڈے میں. ہاں، تو انہوں نے ڈنڈوں کی قسم کھائی. پہلا مسئلہ یہ کہ اس واقعے سے معلوم ہوا اگر کوئی شخص کسی کو 100 قمچیاں 100 لکڑیاں ماروں گا یہ قسم کھا لے، بعد میں 100 قمچیاں الگ الگ مارنے کے بجائے تمام 100 کو یوں پکڑ لیوے اور ایک گٹھا بنا کر ایک ہی مرتبہ مار دے تو اس سے قسم پوری ہو جاتی ہے. ایوب علیہ السلام کی قسم پوری ہو گئی تو قسم پوری ہو جاتی ہے. اسی لیے ایوب علیہ السلام کو ایسا کرنے کا حکم دیا گیا. اب سنو مسئلے کی باریکی، یہی امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے، لیکن جیسا کہ علامہ ابن حمام نے لکھا کہ اس کے لیے 2 شرطیں ضروری ہے، وہ یاد رکھنا. اگر کوئی یہ حیلہ اختیار کرتا ہے تو کیا؟ ایک تو یہ کہ اس شخص کے بدن پر ہر قمچی طولن و عرضن لگ جائے، ایسا مارنا ہے مٹھا کہ وہ جو 100 قمچیاں ہیں، میں نے تم کو فار ایگزامپل کھراٹا بولا، کھراٹے کی 100 کاڑیاں، اللہ نے بڑے ڈنڈے کو کاڑیوں میں تبدیل کر دیا، رحم کھا کر ان کی بیوی پر، نیک تھی اور قسم بھی پوری کرنا ہے تو مارنا بھی پڑے گا. بات سمجھے؟ تو یہ جو بڑے ڈنڈوں سے اللہ کائے پہ لکڑیوں پر اور اسی طرح کاڑیوں پر لایا، اسی کو حیلہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حیلہ. اس کو حیلہ کہتے ہیں، ابھی بتاؤں گا. تو کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ 100 لکڑیاں پوری بدن کو لگنا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ طولن و عرضن. لمبی اگر ہے اتنی لمبی تو وہ پوری بدن کو لگنا. سمجھ میں آیا؟ اور عرضن یہ 100 ہو کے اتنی چوڑی ہو گئی تو کھراٹا نہیں چلے گا تمہارا. کھراٹے کو چپٹی جھاڑو جو ہم ایسا کرتے ہیں نا وہ لکڑی کو باندھ کر، وہ کرنا پڑے گا. کیوں کرنا پڑے گا؟ اس لیے کہ وہ چپٹی ہو کر بدن کو لگے گی سب لکڑیاں، اور کھراٹے میں کچھ لکڑیاں لگے گی اور پیچھے والی بیچ والی نہیں لگے گی. تو ایک ابن حمام نے کہا ایک پہلی شرط یہ ہے کہ وہ 100 قمچیاں طولن و عرضن جسم پر لگنا ضروری ہے. دوسرے یہ کہ اس سے کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور ہونا چاہیے. لکڑی مارے کاڑی تو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے، تھوڑی کیوں نہ ہو تکلیف. یہ 2 شرطوں کے ساتھ یہ حیلہ جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہوگا. اگر اتنے ہلکے سے قمچیاں بدن کو لگائی، آپا جان میں بچوں کو بولتا ہوں تم 3 لوگوں نے اس کو مارنے کا، تو وہ ہمدردی رہتی نا طلبت، پھر میں اس کو پھٹکے دیتا ہوں، پھر غصے میں مارتا ہے وہ. تو آپا جان سٹائل نہیں، سمجھ میں آیا؟ بلکہ کیا ہے کہ تھوڑا درد ہونا چاہیے. اگر اتنے ہلکے سے قمچیاں بدن کو لگائی گئی کہ بالکل تکلیف نہ ہوئی تو قسم پوری نہیں ہوگی. بات سمجھو اچھی طرح. حضرت تھانوی نے بیان القرآن میں جو لکھا ہے کہ قسم پوری نہیں ہوگی، غالباً اس سے مراد یہی ہے کہ تکلیف بالکل نہ ہو یا کوئی قمچی بدن کو لگ جانے سے رہ جائے. ورنہ فقہائے حنفیہ نے تصریح فرمائی کہ اگر مذکورہ 2 شرطوں کے ساتھ مارا جائے تو قسم پوری ہو جائے گی. ہو گیا؟ اب آؤ حیلے پر کہ حیلہ کیا چیز ہے.
ہیلوں کی شرعی حیثیت. اس سے اس آیت سے دوسرا مسئلہ معلوم ہوا کسی نامناسب یا مکروہ بات سے بچنے کے لیے نامناسب یا مکروہ بات سے بچنے کے لیے کوئی شرعی حیلہ اختیار کیا جائے تو وہ جائز ہے. اب سنو, ظاہر ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں قسم کا اصلی تقاضا یہ تھا کہ آپ کی بیوی کو پوری 100 قنچیاں ماری جائیں, لیکن چونکہ ان کی زوجہ بے گناہ تھی اور انہوں نے حضرت ایوب کی بے مثال خدمت کی تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ایوب کو ایک حیلہ کی تلقین فرمائی کہ یہ کرو. اللہ نے بتایا اور یہ تصریح کر دی کہ اس طرح ان کی قسم نہیں ٹوٹے گی. اس لیے یہ لا تحنس خذ بیدی کا ضغثن فضرب بھی ولا تحنس کا مطلب ہے کہ لا تحنس قسم مت توڑنا. اس لیے یہ واقعہ حیلے کے جواز پر دلالت کرتا ہے. اب حیلہ بھی گیلا ہوتا ہے, ہر چیز میں اصلی نقلی ہے, جائز ناجائز ہے ہر چیز میں. اب سنو, لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اس قسم کے حیلے اسی وقت جائز ہوتے ہیں جبکہ انہیں شرعی مقاصد کے ابطال کا ذریعہ نہ بنا. شریعت کو ختم کر رہے ہیں, ایسا حیلہ اختیار کیا, زکوٰۃ فرض تھی وہ گل ہو گئی, نماز فرض تھی حیلہ اختیار کیا وہ گل کر دیا. تو شریعت کو اگر باطل کرتا ہے وہ حیلہ ناجائز ہے. اور اگر حیلے کا مقصد یہ ہو کہ کسی حقدار کا حق باطل کیا جائے, کسی حقدار کو حق ہی نہ ملے, اگڑم بگڑم سگڑم تمہارا حصہ نہیں ملے گا, ہاں کیا 4 بھائیوں میں سے تمہارے باپ کی میراث میں سے, کیا بات کر رہے ہیں, نہیں ملے گا, کیوں, وہ حیلہ ہے, یہ گیلا ہے. سمجھ میں آیا؟ کسی کا حق, حقدار کا حق باطل نہیں کیا جا سکتا, یا کسی صریح فعل حرام کو اس کی روح برقرار رکھتے ہوئے اپنے لیے حلال کر لیا جائے. حرام کو حلال کر رہا ہے, کیسے, حیلے سے, یہ سب ناجائز ہے. تو ایسا حیلہ بالکل ناجائز ہے. مثلا اب مثال سے سمجھ میں آئے گا تمہارے, دھیان دو. زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بعض لوگ یہ حیلہ کرتے ہیں سال کے ختم ہونے سے پہلے 12 مہینے ہو گئے, 12 مہینے 5 منٹ پر اب زکوٰۃ فرض ہوگی, جو تمہارے 52.5 تولہ چاندی رکھی ہوئی تھی. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں, اگر 11 مہینے ہوئے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. چالاکی کر ڈالا, کیا کیا کہ 11ویں مہینے میں اس نے وہ اٹھا کے 52.5 تولہ چاندی اپنی بیوی سے کہا میں نے تجھے گفٹ کر دیا. کیا کر دیا؟ تو اب یہ مالک نہیں رہا نا, اس کی ملکیت میں 12 مہینے پورے نہیں ہوئے, 11 ہوئے, اور کس کو مالک بنا دیا, اور اس پر زکوٰۃ کیوں فرض نہیں ہے؟ ابھی تو ہوا ہے, ابھی 12 مہینے کے بعد دیکھیں گے. ہو گیا مولانا زکوٰۃ میرے پہ نہیں, تو نے گفٹ کر دیا نا تو تیرے پہ زکوٰۃ نہیں ہے. 1 مہینہ گزرا کہ اس کے بعد بولا ارے وہ ایسا ہے ویسا ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ تیرے پاس رکھا ہے نا 52.5 تولہ, تیرا واپس دے دوں گا تیرے کو, لا میرے کو دے دے. پھر لے لیا. تو یہ کیا ہے؟ آئیڈیا. کیا یہ حیلے کا ترجمہ کر رہا ہوں, آئیڈیا, لیکن یہ فاسد ہے, یہ ناجائز ہے, زکوٰۃ آئے گی اس پر. پھر تو ایسے ناجائز حیلے نہ کریں کہ زکوٰۃ ہی اڑا دے. بیوی کی ملکیت میں دے دیا, پھر کچھ عرصے کے بعد بیوی نے شوہر کی ملکیت میں دے دیا, دے تالی. کیا آئیڈیا کرے اپنے تالی, اللہ کے پاس جواب معلوم پڑے گا. پھر کچھ عرصے کے بعد بیوی نے شوہر کی ملکیت میں دے دیا, اور جب اگلا سال ختم ہونے کے قریب ہوا پھر شوہر نے بیوی کو ہبہ کر دیا 11ویں مہینے, لے گفٹ. سمجھ میں آیا؟ اس طرح کسی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. ایسا کرنا چونکہ مقاصد شرعیہ کو باطل کرنے کی ایک کوشش ہے, اس لیے حرام ہے. یہ حیلہ کیا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ کہ شریعت ہی مر جاوے, اور شاید اس کا وبال ترک زکوٰۃ کے وبال سے بڑا ہوگا. اللہ کو چالاکی بتا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ مفتی شاکر نے بیان کرے جمعہ کے اندر مدارس اللہ مسجد میں. کیا بیان کرے؟ کہ ارے بھائی مال حرام جس کا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, 2.5 ٹکا, 1 لاکھ پر 2,500 زکوٰۃ نہیں ہے. تو خوشیاں منا رہے, بینک کے ملازمین خوشیاں منا رہے تھے. بھائی اپنا تو حرام کا ہے, کیا بول رہے ہیں؟ تو چپ کھانا, اپنا حرام کا ہے, اپنے پہ تو زکوٰۃ ہے اتنی, تم لوگ دیتے بیٹھو زکوٰۃ. اگلا جمعہ پھر مفتی شاکر تھا. میں نے کہا کچھ لوگوں نے ایسا کہا ہے کہ بھائی حرام والوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, تو ان کے لیے سنیے کیا مسئلہ ہے. آج ان کا دن ہے, جہاں پر مال حرام ہو وہاں پر 2.5 ٹکا زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی, وہاں 100% واجب تصدق ہے,
पूरा माल तेरी मिल्कियत में इससे निकाल, या तो जो मालूम है उसका हक है उसको दे दे या गरीबों को दे दे, एक रत्ती तेरे पास नहीं रहना, ये ज़कात है इसकी। मौलवी के नाद को लगता है जी। आगे सुनिए, नामुनासिब, आगे यहाँ नामुनासिब काम पर कसम खाना। काय पर कसम खाना? अब ये नामुनासिब काम था, नामुनासिब काम पर कसम खाना। ध्यान दो इधर, यहां ध्यान दो। तीसरा मसाला ये मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स किसी नामुनासिब गलत नाजायज काम पर कसम खा ले तो कसम मुनाकिद हो गई, कसम बन गई, और उसके तोड़ने पर भी कफ्फारा आता है। जाहिर है अगर इस सूरत में कफ्फारा ना आता तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को यह हीला तलकीन न फरमाया जाता। क्या गलत नामुनासिब कसम खाई थी उन्होंने? ए बीवी, तेरे इस फेल पर मैं तुझे 100 लकड़ियां मारूंगा। तो नामुनासिब कसम थी वो, भाई बेचारी क्या बर्दाश्त करेगी वो, तो कसम टूट जाती उनकी, फिर वो कफ़ारा उनकी शरीयत में जो था वो आता। हमारी शरीयत में क्या है? फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीना मिन औसति मा तुतइमूना अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा। ये 3 चीजें हैं, 10 मिस्किनों को खाना खिलाना, और दूसरा क्या बोला मैंने? तीसरा तो वो है कि गुलाम आजाद करना, किस्वतुहुम, या 10 को कपड़ा पहनाना। क्या करना? हाँ, कसम तोड़ो और ये दो। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को कसम तोड़ने नहीं दिया, लेकिन हीला दे दिया कि बारीक बारीक पतली पतली 100 लकड़ियां लेकर अपनी कसम पूरी करो। लेकिन हमारे लिए क्या कि अगर ऐसी कसम खा ले जो नाजायज हो, अल्लाह की कसम कभी तेरे दरवाजे पर मैं कदम नहीं रखूंगा। अम्मा को बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? इसलिए कि मां से मांगा था, 1 लाख रुपया मां ने नहीं दी, बेटा नहीं है मेरे पास, है मेरे को मालूम है, जा मैं तेरे घर में आऊंगा नहीं, कसम खाता हूं। अब ये नाजायज कसम है, कसम तोड़ और वो कफारा अदा कर और मां के घर में जा। हमारे लिए ये है। बात समझ में आई कि नहीं? तो अमल करना ज्यादा बेहतर है, तो उसे चाहिए कि वो वही काम करे जो बेहतर हो और अपनी कसम का कफारा अदा करे। और कह रहे हैं याद करो हमारे बंदे इब्राहिम, इसहाक, याकूब, इन लोगों को याद करो। अल्लाह फरमा रहे ये 3 हैं, इब्राहिम, उनके बेटे इसहाक और उनके बेटे याकूब। उलिल ऐदी वल अबसार, ये कौन थे? हाथों वाले और आंखों वाले थे। क्या थे? इन्ना अखलसनाहुम बिखालिसतिन ज़िक्रद्दार, हमने इम्तियाज दिया उनको एक चुनी हुई बात का, वो याद उस घर की, और वो सब हमारे नजदीक चुने हुए नेक लोगों में। मुस्तफ़ीन अल अखियार, अखियार का मतलब क्या है बोलो? चुने हुए। आगे और दूसरे नबियों का जिक्र, वस्कुर इस्माइल, और याद कीजिए इस्माइल को, यसा, ये भी नबी है, यसा को, और जुल्किफ्ल को, वकुल्लुम मिनल अखियार, और ये तमाम के तमाम खूबी वाले थे, हर एक था खूबी वाला। वकुल्लुम मिनल अखियार का तर्जमा क्या है? और हर एक था खूबी वाला। हाजा जिक्र, ये एक मज़कूर हो चुका। व इन्ना लिल मुत्तकीन लहुस्न माब, और तहकीक डर वालों के लिए है अच्छा ठिकाना। क्या कह रहे हैं? डर वालों के लिए अच्छा ठिकाना है। जन्नात आदन, वो क्या है अच्छा ठिकाना? सुनो, जन्नात आदनिन, बाग हैं सदा बसने के, बाग हैं, हाँ, अदन का मतलब होता है हमेशा रहना, तो सदा बसने के। मुफत्तहतन लहुमुल अबवाब, खोल रखे हैं उनके वास्ते दरवाजे, अल्लाह ने खोल रखे हैं जन्नत के दरवाजे। मुत्तकीन फीहा, तकिया लगाए हुए बैठेंगे, कहां पर? जन्नत में। यदऊन फीहा, और वहां ऑर्डर देंगे। यदऊन फीहा का मतलब क्या है? बुलाएंगे नहीं, वहां ऑर्डर देंगे। यदऊन, मंगवाएंगे उनमें, क्या? बिफाकिहतिन कसीरतिन व शराब, बहुत मेवे और शराब मंगाएंगे। क्या मंगाएंगे? वहां की शराब जायज होगी, वहां की शराब क्या होगी? न सरदर्द होगा, न आदमी पजामे से बाहर होगा, और न बहन और बीवी में फर्क खत्म होगा। यहां खत्म हो जाता है सब। बात समझे कि नहीं? तो बैठकर मसेहरियों पर वो मेवे मंगाएंगे, शराब मंगाएंगे। व इंदहुम,
اور ان کے پاس عورتیں ہیں نیچی نگاہ والیاں ایک عمر کی. وعندهم قاصرات الطرف اطراب, اور ان کے پاس کیا ہیں؟ عورتیں ہیں, بیویاں ہیں. کائے والی؟ بولو نیچی نگاہ. الطرف قاصرات الطرف, نیچی نظر والی. اطراب ہم عمر. اطراب کا مطلب یہ 30 وہ 30. تمام جنتیوں کی عمر 30 کتنی؟ نہ گھٹے گی نہ بڑھے گی, ہمیشہ 30. بڑھاپے کا اور کمزوری کا, ادھیڑ پنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے, ہمیشہ 30. ہم عمر ہو تو مزاج ملتا ہے. ھذا ما توعدون اليوم الحساب, یہ ہے وہ جو تم سے وعدہ کیا گیا حساب کے دن پر. تو نیک جنتیوں کو یہ ملے گا. ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد, اور سن لو روزی کیسی دے رہا ہے. وہ ختم ہو گیا, کھانا ختم ہو گیا, جاؤ واپس جاؤ, کھانا ختم ہو گیا. ایسا ہوتا ہے نا, دعوتوں میں بھی ہوتا ہے نا, ہاں کہ کھانا ختم ہو گیا. ان ھذا, بے شک یہ ہے روزی ہماری دی ہوئی, ما له من نفاد, اس کو نہیں ہے نبڑنا. کیا نہیں ہے اس کو؟ ارے بولو نا, یہ نبڑنا کیا چیز ہے؟ نبڑنا کہتے ہیں ختم نہ ہونا. اس کو نہیں ہے ختم نہ ہونا. کیا نہیں ہے؟ یعنی یہ روزی کبھی ختم نہیں ہوگی. ھذا, یہ سن چکے. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ, اور تحقیق شریروں کے واسطے ہے برا ٹھکانہ. طاغین شریروں کے واسطے برا ٹھکانہ. جہنم, وہ کیا ہے برا ٹھکانہ؟ ابھی اوپر جنت و متقیوں کا ٹھکانہ بتایا, ابھی جہنمیوں کا جہنم ملے گی ان کو. یصلونہا, جس میں ان کو ڈالیں گے. فبئس المہاد, تو کیا بری آرام کی جگہ ہے. ھذا, یہ. فلیذوقوہ حمیم وغساق, اب اس کو چکھیں گرم پانی اور پیپ. کیا چکھو؟ تصور کرو تو رونگٹے کھڑے ہو جائے. گرم پانی پینے کو ملے گا کھولتا ہوا, اور پیپ ملے گا. اوپر سے جب وہ پیے گا, یہ سب حدیثوں کی تشریح میں کہہ رہا ہوں, تو اوپر کا ہونٹ سر کے اوپر چلا جائے گا, اور نیچے کا ہونٹ پیروں تک آ جائے گا. اور یہ جب اندر پانی جائے گا تو یہ اتڑیوں کو پورا کاٹ کے پگھلا کے پاخانے کے راستے سے نکل جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کہ یہ گرم پانی اور پیپ. وآخر من شکلہ ازواج, اور صرف اتنا عذاب نہیں ہے. وآخر, اور کچھ اور. وآخر, اور کچھ اور بھی. من شکلہ, اسی شکل کی, طرح طرح کی چیزیں عذاب میں ان کو ملے گی. بات سمجھے؟ ھذا, پھر کہہ رہے یہ ایک فوج ہے. ھذا فوج, یہ ایک فوج ہے. مقتحم معکم, دھستی آ رہی ہے تمہارے ساتھ. مقتحم معکم کا ترجمہ کیا ہے؟ دھستی آ رہی ہے تمہارے ساتھ. یہ ایک فوج ہے جو دھستی آ رہی ہے تمہارے ساتھ. لا مرحبا بہم, ہم بولتے ویلکم, تشریف لائیے. اللہ فرما رہے ہیں مرحبا نہیں, لا مرحبا بہم, ہاں تمہارے ساتھ جگہ نہ ملیو ان کو. تمہارے ساتھ یہ جہنمیوں کو تم جنتیوں کے ساتھ جگہ نہ ملیو. انہم صال النار, یہ ہیں گھسنے والے آگ میں. کہاں جانے والے؟ کراڑ. اوپر دیکھ ہاتھ سے کلمت جی, یہ آگ میں گھسنے والے ہیں. قالوا بل انتم, قالوا بل انتم, وہ بولے بلکہ تم ہی ہو. لا مرحبا بکم, جگہ نہ ملیو تم کو. الٹا بول رہے ہیں مسلمانوں. انتم قدمتموہ لنا, تم ہی پیش لائے ہمارے یہ بلا. اپنے آقا لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بلا تمہاری وجہ سے ملی. فبئس القرار, تو کیا بری ٹھہرنے کی جگہ ہے. قالوا ربنا من قدم لنا, بڑے چھوٹے لڑ رہے ہیں, چیلے گرو لڑ رہے ہیں, ٹھاکر کے ساتھ میں پوجنے والے لڑ رہے ہیں. کیا قالوا, وہ کہیں گے ربنا من قدم لنا ھذا, وہ بولے اے رب ہمارے جو کوئی لایا ہمارے آگے یہ عذاب جس نے لایا, فزدہ عذابا ضعفا فی النار, تو بڑھا دے اس کو دونا عذاب آگ میں. اس کو ڈبل عذاب دے. اس کو کیا کر, اس کو ڈبل عذاب دے. یہ مرنے والے چیلے بولیں گے گرو گھنٹالوں کے بارے میں, ان کو ڈبل عذاب دو. آج تو دکشنے آ رہے ہیں, ہاں, اور کیا کیا کیسے کیسے پھنسائے جا رہے ہیں. بھرا ہوا ہے پورا میڈیا, یہ ادھر کا باوا وہ ادھر کا باوا, یہ مسلمانوں کا بھی باوا وہ ادھر ہندوؤں کا بھی باوا, اور خوب لوٹ رہے ہیں. عورت بھی ہے, دولت بھی ہے, شراب بھی ہے, بھکتی ہے, سب کچھ ہے. بڑے بڑے پیر لوگ ہیں, پھر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جیلوں میں بھی جاتے. تو یہ سب چیلے بولیں گے کہ اے اللہ انہوں نے ہم کو
عذاب میں گرفتار کیا، یہ سبب بنے ان کو ڈبل عذاب دے. کیا دے؟ ضعفا من النار فی النار. وقالوا ما لنا نار لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور کہیں گے کیا ہوا کہ ہم نہیں دیکھتے ان مردوں کو کہ ہم ان کو شمار کرتے تھے برے لوگوں میں. اشرار ہم ان کو شمار کرتے تھے کس میں؟ اتخذناہم سخریا، ہم نے ان کو ٹھٹے میں پکڑا تھا. ام زاغت عنہم الابصار، یا چوک گئی ان سے ہماری آنکھیں. تو یہ ان کو ڈھونڈیں گے. اب اللہ فرما رہے ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ بات ٹھیک ہونی ہے، یقیناً ہوگی، جھگڑا کرنا آپس میں دوزخیوں کا. تخاصم اہل نار کا مطلب کیا ہے؟ جھگڑا کرنا جہنمیوں کا. تخاصم اہل النار کا مطلب کیا ہے؟ جھگڑا کرنا جہنمیوں کا. جہنمی آپس میں لڑ رہے ہیں، دیکھو گرو چیلے سب لڑ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ لوگ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے ہیں. ایسا کیوں کہا ابراہیم یعقوب اور اسحاق کے بارے میں؟ مطلب یہ ہے کہ اپنی فکری اور عملی توانائیاں اللہ کی اطاعت میں صرف کرتے تھے. یہ لوگ اپنے ہاتھ کی جتنی توانائیاں ہیں اور آنکھ سے بصیرت ہوتی ہے اور فکری توانائیاں، یہ ساری صلاحیتیں صرف کر کے اللہ کی پہچان حاصل کرتے تھے، لوگوں کو پہچان کراتے تھے. اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اعضائے انسانی کا اصل مصرف یہ ہے کہ وہ اطاعت الہی میں خرچ ہو. آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر، یہ سب کائے میں خرچ ہونا چاہیے. بس ہی ہاں اللہ کی ماننے میں. اگر کوئی ان کا غلط استعمال کر رہا ہے اعضاء کا، جو اعضاء اس میں خرچ نہ ہو ان کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے. آنکھ ہونا اور اندھا ہونا دونوں برابر، بہرا ہونا سننے والا ہونا دونوں برابر، ہاتھ ہونا ٹنڈا ہونا دونوں برابر. کیوں؟ اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے. یہ تو فرما برداری کے لیے یہ اعضاء. سمجھ میں آیا؟ اللہم ارزقنا، اللہ ہمیں توفیق دے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے اللہ مجھے تقوی دے دے. فکر آخرت انبیاء کا امتیازی وصف ہے. یہ بھی وہ کہا ذکر کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا کہ یہ لوگ اللہ کے بندے اور کیسے بندے ہیں یہ دیکھو نا، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے امتیاز دیا یہ نبیوں کو ایک چنی ہوئی بات کا، وہ ہے یاد اس گھر کی. کیا دیا نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے؟ یاد کس کی؟ آخرت کے گھر کی. یہ نبیوں کا وصف امتیاز. اس لیے 100 بیماریوں کا ایک علاج ہے، ہمیشہ کیا کرنا؟ کس کو یاد رکھنا؟ ارے بولو نا، کیا کرنا چاہیے؟ آخرت کو یاد رکھنا. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. یہ بریک ہے. آخرت میں ہم کو جواب دینا ہے. یہ بریک ہے ہماری بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی گاڑی کا. سمجھ میں آیا؟ اور جن کو فکر آخرت نہیں ہوتی، عقیدہ آخرت کا نہیں ہے، وہ بولتے ہیں کھاؤن پیون مزہ کرام میلے ننتر کائے ہوتا ہے. کیا بولتے ہیں وہ؟ کھا پی کے. تو آخرت کا ایفیکٹ آخرت کے انکار کا ڈائریکٹ دنیا کی زندگی پہ پڑتا ہے. اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ بولو آخرت کو یاد رکھنا. تو نبیوں کی خصوصیت بتائی کہ آخرت کی یاد ہم نے ان کو دے دی. حضرت یسع کون تھے؟ کہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک تھے، اور ان کا 2 جگہ نام آیا ہے، تفصیل نہیں آئی، خالی نام آیا ہے نبیوں میں. سمجھ میں آیا؟ تاریخ کی کتابوں میں منقول ہے حضرت الیاس کے چچازاد بھائی ہیں. یسع کون ہیں؟ حضرت الیاس کے، ہاں، اور حضرت الیاس کے نائب اور خلیفہ بھی تھے. یہ ان کو نبوت عطا کی گئی. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس، جنتیوں کے پاس کیا ہوں گی؟ نیچی نظر والی یعنی ہم عمر عورتیں ہوگی. تو معلوم ہوا میاں بیوی نکاح تو جائز ہے زیادہ اور کم عمر والی کا، لیکن جتنا ہو سکے کہ بیچ میں گیپ کم ہونا چاہیے. جنت میں تو سیم ہوگا، 30-30. مرد اور عورت کون سی عمر کے ہوں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے مزاج ملتا ہے. قل انما انا منذر، آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ہوں ڈر سنانے والا.
اور حاکم کوئی نہیں اللہ کے سوا، اللہ اکیلا ہے، قہار دباؤ ڈالنے والا ہے۔ رب السماوات والارض، وہ اللہ کیا ہے؟ آسمان و زمینوں کے درمیان کا رب ہے، العزیز الغفار، زبردست گناہ بخشنے والا ہے۔ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی خبر ہے۔ نبأ عظیم کا مطلب یہ بڑی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، اے مشرکو تم اس سے اعراض کر رہے ہو، منہ پھیر رہے ہو، دھیان نہیں لاتے۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھ کو کچھ خبر نہ تھی اوپر کی مجلس کی۔ ملأ اعلی کا مطلب کیا ہے؟ بولو بولو۔ ملأ اعلی کا مطلب اوپر کی مجلس کی مجھے کوئی خبر نہ تھی۔ اذ یختصمون، جب لڑ رہے تھے، اوپر کی مجلس میں لوگ لڑ رہے تھے، تب تکرار کرتے تھے۔ ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، مجھ کو تو یہی حکم آتا ہے کہ اور کچھ نہیں، میں تو ڈر سنا دینے والا ہوں کھول کر۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اوپر کے جھگڑے، کہ یہ چودھری لڑیں گے، جہنمی لڑیں گے، جہنمیوں کا لڑنا مجھے بتایا گیا، میں تو کبھی اوپر گیا نہیں، پھر مجھے کیسے معلوم پڑا؟ یہی تو میری نبوت کی دلیل ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اذ قال ربک، اب سنا رہے ہیں اوپر کا قصہ سنا رہے ہیں، ملأ اعلیٰ کا، اوپر کی مجلس کا۔ اذ قال ربک، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، انی خالق بشرا من طین، میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان مٹی کا، ہو گیا۔ فاذا سویتہ، پھر جب ٹھیک بنا چکوں اس کو، ونفخت فیہ من روحی، اور پھونکوں اس میں اپنی ایک جان، فقعوا لہ ساجدین، وقع یقع، قع کا مطلب کیا ہے؟ بولو۔ ہاں، وقع یقع گرنا، وقع یقع گرنا، قع گر، قع تم دونوں گرو، قعو تم سب گرو، فا تو فقعو تو تم سب گرو، لہو ساجدین اس کے آگے سجدے میں، کیا کرو؟ اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ کون؟ اے فرشتوں، کس کے؟ آدم کے۔ فسجد الملائکۃ، تو فرشتوں نے تمام کے تمام سجدہ کیا اکٹھے ہو کر، اجمعون الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، استکبر، غرور کیا، وکان من الکافرین، اور تھا وہ منکروں میں۔ قال یا ابلیس، اللہ نے پوچھا ہے ابلیس، روک دیا کس چیز نے تجھ کو سجدہ کرنے سے؟ اس کو ما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، میرا بنایا ہوا ہے یہ آدم، اور اس کو سجدہ تو نے نہیں کیا، استکبرتا، تو نے غرور کیا، تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا تو نے اپنے آپ کو بلند و بالا سمجھا، اس سے کیا ہے؟ تکبر کیا یا بلند سمجھا؟ قال، تو ابلیس نے کہا، انا خیر منہ، میں اس سے برتر بہتر ہوں، میں آدم سے کیا ہوں؟ کیونکہ آدم مٹی سے بنا، مٹی کی صفت کیا ہے؟ پستی، نیچے، اوپر اچھالو پتھر مٹی تو نیچے، اور آگ جلاؤ چھپاؤ تو بھی ادھر سے نکلے گی ادھر سے نکلے گی، ہے نا؟ اور مجھے آگ سے بنایا، تو کہہ رہا ہے کہ میں کیا ہوں؟ میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، مجھے پیدا کیا تو نے آگ سے، وہ خلقتہ من طین، تین نہیں، تین انجیر، طین کیچڑ، بولو کیچڑ، مٹی سے پیدا کیا۔ قال فخرج منہا، اللہ نے فرمایا گیٹ آؤٹ، فخرج منہا، جنت سے نکل جا، گیٹ آؤٹ، فإنک رجیم، کہ تو مردود ہوا۔ رجیم کا مطلب بولو، رجیم، اور آج کل کی عربی میں رجیم کہتے ہیں پرہیز کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ ما رجیبو کا، تیرا پرہیز کیا ہے؟ کہ بغیر شکر کی چائے، سمجھ میں آیا؟ تو رجیم کا مطلب کیا ہے آج کل؟ پرہیز۔ ہاں، شیطان سے بھی پرہیز ہی چاہیے نا، اللہ فرما رہا ہے فإنک رجیم، تو کیا ہے؟ مردود ہوا، جا تو یہاں سے، گیٹ آؤٹ ہو جا، مردود ہوا شیطان۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، اور تجھ پر میری پھٹکار ہے اس جزا کے دن تک، بدلے کے دن تک۔ کیا ہے؟ کیا جگر ہوگا اس کا، برداشت کر رہا ہے، کر بھی کیا سکتا ہے۔ قال ربی، لیکن اس میں بھی اس نے اپنے رب سے گزارش کر ڈالی، ربی، اے میرے رب۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس، اے میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھ کو ڈھیل دے جس دن تک مردے جی اٹھیں گے۔
یوم بعث تک، اٹھائے جانے تک مجھے تو کیا دے دے؟ ڈھیل دے دے. قال فإنك من المنظرین، چل جا میں نے تجھ کو ڈھیل دے دیا. الی یوم الوقت المعلوم، ایک معین وقت تک، معین وقت کے دن تک میں نے تجھے مہلت دے دی. قال فبعزتک، اب وہ مہلت لے کے کیا کہہ رہا ہے؟ مہلت لے کے کیا؟ فبعزتک، تو اے اللہ تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ضرور ان تمام کو گمراہ کروں گا. اولاد آدم کو کیا کروں گا؟ میں تمام کو گمراہ کروں گا. مگر وہ بھی کہہ رہا ہے الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو بندے ہیں ان میں تیرے چنے ہوئے، ان پہ میرا جادو نہیں چلے گا. کیا نہیں چلے گا؟ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم کو ان چنے ہوئے بندوں میں سے بنا دے کہ جادو نہ چلے شیطان. قال فالحق، تو اب اللہ کہہ رہا ہے فالحق، تو سن ٹھیک بات، والحق اقول، میں ہمیشہ ٹھیک بات ہی کہتا ہوں. لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، اگر تو گمراہ کرے گا تو اور جس کو تو گمراہ کرے گا ان تمام چیلے انسانوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا. کیا کروں گا؟ ہاں، جو ان میں تیری راہ چلے ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے محمد، اب موضوع بدل رہے ہیں، فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے نہیں مانگتا ہوں من اجر، کوئی معاوضہ، وما انا من المتکلفین، اور میں نہیں اپنے آپ کو بنانے ہوں، کوئی بناوٹی آدمی نہیں ہوں میں. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو نصیحت ہے تمام عالم والوں کے لیے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور معلوم کر لوگے اس کا احوال تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد اس کا احوال تم کو معلوم ہو جائے گا. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہاں سورت ختم ہو گئی، کون سی؟ سورہ صاد ختم ہو گئی ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مضامین بیان کیے ہیں کہ لوگ بولیں گے آپ نے صبر کرنا ہے، نبیوں نے کیسے صبر کیا. پھر آخر میں اس بات رسالت بیان کیا کہ رسول برحق ہیں. ما کان لی من علم بالم، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے یہ اوپر کی اللہ کی اور ابلیس کی گفتگو کا کیسے پتہ چلا؟ ارے کوئی لانے والا تو ہے ہی نہیں، تم ان پڑھ قوم ہو، تمہارے یہاں پڑھنا پڑھانا نہیں، خالی بکریاں چراتے اونٹ چراتے ہو. مکہ والے کہاں سے؟ یمن سے لے کے اسماعیل علیہ السلام کی قوم اولاد کہاں تک؟ مکہ تک. یہ سب خالی یہ تھے، کیا بولتے ہیں، گڈریے، چرواہے تھے، اور کوئی علم ان کے پاس نہیں تھا. علم ادھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد یعقوب کے 12 بیٹے، اس میں یوسف بھی ہے اور یہودا بھی ہے، بنیامین بھی ہے، پھر آگے چل کے زکریہ ہے، یحییٰ ہے، سلیمان ہے، یسع ہے، یونس ہے. سمجھ میں آیا؟ سلیمان ہے، داؤد ہے، سب لوگوں میں علم آیا. تو میں یہ باتیں تم کو اللہ کی اور وہ ابلیس کی آپس کی بات یہ کیوں بیان کر رہا ہوں، کہاں سے بیان کر رہا ہوں؟ اوپر کی مجلس کا تو مجھے ذکر ہے، تو کوئی یہ نہیں ہے. اللہ نے مجھے بتایا ہے جبریل کے ذریعے، اور میں اللہ کا نبی ہوں. ابھی تو سمجھو. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ بتایا. اسی طرح اس میں یہ بتایا وما انا من المتکلفین، اس میں بناوٹ کی مذمت کی گئی. آدمی کو سیدھا سادہ ہونا چاہیے، بناوٹ نہیں ہونی چاہیے. عزت جو ملنی ہی ملے گی. بناوٹوں سے کوئی عزیز نہیں ہوتا اور سادگی سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا؟